کیلیگرافک چینل کی طرف سے آپ کو خوش آمدید۔ دینی مدارس، اسکول کالجز کے طلباء و طالبات اور عام شائقین خطاطی مسلم کیلیگرافک چینل کی وساطت سے اردو، عربی، انگلش خطاطی سیکھ سکتے ہیں۔ اب ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اردو خط نستعلیق لاہوری طرز تختی نمبر 3 ویڈیو نمبر 2 ہے، جو جیم اور با پر مشتمل ہے۔ جیم سے مراد جیم، ہا، خا اور چا وغیرہ ہے، اور با سے مراد با، پا، تا، ٹا، سا وغیرہ ہے۔ یہ آپ کو معلوم ہے۔ جیم شکل تبدیل کر دیتا ہے، اور خاص کر جب شروع میں ہو اور درمیان میں ہو۔ آخر میں جیم شکل تبدیل نہیں کر دیتا ہے، درمیان میں شکل تبدیل کر دیتا ہے اور آخر میں شکل نہیں تبدیل کرتا ہے۔ البتہ یہ ہے کہ اس کی شکل جو ہوتی ہے یہ والا، یہ تھوڑا سا تبدیلی اس میں آ جاتی ہے۔ تو جیم جب با کے ساتھ ملا دیا جائے تو پھر ہم آپ کو بتاتے رہتے ہیں کہ اس کی شکل کینچی نما ہوگی۔ با کے ساتھ، سین کے ساتھ، صاد، طا، عین، فا، قاف اور واو اور ہا کے ساتھ اگر جیم ہو تو یہ کینچی نما حصہ، یعنی اس طرح ہم آ جائیں گے، اور پھر یہاں پہ تو یہ نام میں نے اپنی طرف سے دیا ہے۔ تو اس کی جو لوکیشن ہوگی، سطر ثانی کے اوپر تھوڑا سا اس کو اوپر رکھیں گے، اور نصف سرا اوپر ہے اور نصف سرا پھر نیچے ہے۔ با البتہ سطر ثانی اور نشست کے درمیان ہی رکھیں گے۔ اب اس کی جو پیمائش ہوگی با کی، سب سے پہلے با کو بتا دیتے ہیں۔ تو اس کی پیمائش زیادہ سے زیادہ 13 قط ہے، کم سے کم 9 ہے، اور درمیانے درجے کی جو با ہوگی وہ 11 قط ہوگی، اور وہی 1.5 قط کی گہرائی ہے، اور آخر میں 1 قط ہے۔ اور یہاں پر 4.5 قط کے بعد یہ زمین کے ساتھ لگتی ہے، اور 3.5 کے بعد 3.5 زمین پہ لگتی ہے، 3.5 4 کے بعد لگتی ہے، اور اس کے بعد اوپر اٹھنا شروع ہوتے ہیں، اور یہاں پر تھوڑا سا یہ خم کھاتا ہوا، قلم مڑتا ہوا یہاں پہ مکمل آ جاتا ہے۔ یہاں لفظ پتلا ہے، یہ جو با ہے پتلی ہے، اور یہ تقریباً قلم کو اگر 3 حصوں میں تقسیم کر لے تو 2 حصے قلم کے آ جاتے ہیں۔ یہاں پر مکمل قلم استعمال ہوتا ہے۔ تو جیم میں تھوڑی سی تفصیل ہے، اس وجہ سے میں اس کو الگ طور پر بنانے کی کوشش کرتا ہوں۔ تو یہاں پہ 1 قط رکھ دیتے ہیں، اور 2 قط اوپر، یہاں پر بھی 1 قط ہے۔ تو یہاں پہ جیم کا سرا یہاں سے تقریباً یہاں سے شروع کر دیتے ہیں، تھوڑا سا خم دے کر۔ یہ خم یہاں پہ باہر سے، اور یہاں سے نصف قط۔ پھر اس کے بعد یہ خم کاتا ہوا جیم کا حصہ 1 قط کے یا تھوڑا سا قط سے کم کر کے، اور وہ یہاں پہ یہ حصہ لگے گا۔ یہاں سے اگر اس کی پیمائش کر لیں تو یہاں پر یہ لگے گا۔ تو یہاں پہ ہم اس طرح لے کے آتے ہیں۔ اوپر والا حصہ یہاں سے تھوڑا سا چھوٹی بنا دیتے ہیں، اور یہ چھوٹی یہاں تک لے کے آئیں گے، اور وہ نصف قط تک یہاں اس کی پیمائش کر لیں گے، اور یہاں پہ ایک ڈلوان بنا دیں گے۔ یہ دوبارہ اس کو بنا دیتے ہیں، یعنی اس کی شکل اس طرح ہونی چاہیے۔ اور جو بھی ڈبلان بن گیا، اس کے بعد ہم اس کو، اور یہ تھوڑا سا قط سے کم بنا دیا جائے، یہ بنا دیا ہم نے۔ اب اس کے ساتھ اس کو مزید تازہ کر دیا جائے، اور یہ اس کی سیدھ میں اس کا یہ حصہ 1 قط تک یہاں لے کے آتے ہیں۔ میں صرف نشان لگا دیتا ہوں، اور پھر یہ اس کے ساتھ تھوڑا سا خم دے کے یہ بنا دیا جائے۔ خم دے کر تھوڑا سا یہاں پر پیارا نما شکل بنا دیا جائے جو اس کی سیدھ میں ہو۔ یہاں پہ بھی 1 قط کا فاصلہ ہونا چاہیے، اور یہاں پر بھی 1 قط کا فاصلہ ہونا چاہیے، یعنی سلیب کی شکل میں۔ اب اس کے بعد دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ اس کے ساتھ ایک اور لکیر لائی جائے، اور تھوڑا سا یہ جو کونا ہے اس کو ہم موٹا بنا دیتے ہیں، اور اس میں بھی تھوڑا سا یہاں پہ خم دے دیتے ہیں۔ یہ دیکھیں، خم دے دیتے ہیں، اور یہاں سے تھوڑا سا آگے نکال دیتے ہیں۔ نکالنے کے بعد تھوڑا سا یہاں پہ یہ تکون نما شکل اس طرح بنا دیتے ہیں۔ تو اب باہر سے تکون اور اندر سے حالہ شکل بنا دیتے ہیں، اور پھر اس کو آپس میں ٹچ کر دیتے ہیں۔ تو گویا کہ ہم نے پہلا مرحلہ مکمل کر دیا۔ یہ چوتھائی حصہ، یہ نصف، اور یہ نصف، اور پھر یہاں پر 1.5 قط، یہ جو ہمیں یہ جو گہرائی آتی ہے نظر، اور اس کے بعد یہ والا حصہ،
اور یہ تقریباً یہاں سے پھر ایک قط آ جائے گا. اس کے بعد اگلی باری جو ہے اور اگلا جو نمبر ہے با کے بنانے کا ہے. با کا آپ کو معلوم ہے کہ اس کی زیادہ سے زیادہ جو مقدار ہے 13 ہے، کم سے کم 9 ہے، اور درمیانی درجے کی جو با ہوگی وہ کتنی ہوگی؟ وہ تقریباً 11 قط ہوگی. اب یہاں سے اس کے بالکل منہ میں با بنا دیتے ہیں اور یہاں اس کی پیمائش کر دیتے ہیں. پیمائش 11 قط بنا دیتے ہیں، 3 4 5 6. تو 6 پہ اس کی گہرائی ہوگی اور وہ بھی 1.5 قط ہوگی. 7 8 9 10 اور یہ 11، اور یہاں سے شروع ہو جائے گی، یہاں سے ہو کے پھر یہاں پہ پہنچ جائے گی. تو یہاں پر جس طرح با کے لیے ہم 1 قط لگا دیتے تھے، تو اس طرح اس کے لیے ہم نے 1 قط بنا دیا. اور اس طرح پھر اس کے ساتھ ایک شاخ نکال دیتے تھے نصف قط کے برابر، اور وہ شاخ یہاں تک اس کے نصف تک ہم لے کے آتے تھے. تو یہاں پر اس کو لے کے آئیں گے آرام آرام سے گہرائی میں، پھر گہرائی کو قابو کر کے یہاں پہ اس کو اس کے ساتھ ملانے کی کوشش کر دیں گے. تو یہاں پہ دیکھیں پھر نیچے آ گئے اور آرام آرام سے ہم نے قلم کو ترچھا استعمال کر دیا ہے، پورا موٹا استعمال نہیں کیا ہے. اور قلم کو میں نے اس طرح انگلی کے سہارے سے اس کو پکڑا ہے. خاص کر درمیانی والی جو انگلی ہوتی ہے اس پہ زیادہ دباؤ آپ نے ڈالنی ہے. یہ دیکھو یہاں پر اس کو ترچھا ہے، اور ترچھا یہاں پر جب وسط میں آئیں گے تو اس کے بعد قلم کا رخ بھی تبدیل کر دیں گے، قلم موٹا بھی استعمال ہو جائے گا. جب یہاں پہ پہنچیں گے تو قلم کو پورا چینج کر دیں گے. دیکھیں یہاں پہ، اور چینج کے ساتھ ساتھ ہم اس کو اوپر اٹھائیں گے اس طرح معمولی سے، اور پھر آہستہ آہستہ اس کو ہم مکمل کر دیں گے. یہ دیکھیں تو مراحل کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو سب سے پہلا مرحلہ ہم نے جیم کا بنایا تھا، اور پھر با کو 1 مرحلہ، پھر اس کے بعد دوسرا مرحلہ، اس کے بعد تیسرا مرحلہ، اور اس کے بعد چوتھا، اور یہ 5واں مرحلہ ہم نے اس کا مکمل کر دیا. اب آخری مرحلہ جو ہے اس کے نقطے کا ہے، تو اس کا جو نقطہ ہوگا وہ یہاں پہ رکھیں گے اور وہ سلیب کی شکل پہ، اور یہاں پہ با کا جو نقطہ ہوگا وہاں بھی یہ بھی سلیب کی شکل پہ ہم اس کو بنا دیں گے، اور یہاں پہ تھوڑا سا دباؤ ڈال دیں گے، اور اس کے بعد پھر اس کو سیدھا کر دیں گے اور یہاں پہ اس کو مکمل کر دیں گے. یہ جو سرا میں نے بنا دیا ہے جیم کا، تو یہ کینچی نماش سرا ہم اس کو کہتے ہیں، مجموعی طور پر اس کو کینچی کہتے ہیں. الفاظ کی بھی تعین بھی میں نے کی ہے کہ یہ الفاظ ہے ان پہ جب یہ لفظ داخل ہوتا ہے جیم تو یہ کینچی نما ہوتا ہے. لیکن یہ کینچی نما شکل بھی بعض حروف پہ زیادہ کبھی اس طرح ہوتا ہے، سیدھا ہوتا ہے اس طرح، اور بعض پہ اس طرح ہوتا ہے، اور بعض پہ یہ جو نوک ہے اوپر والا یہ زیادہ سیدھا ہوتا ہے. یعنی یہ بھی تھوڑا سا نیچے مائل، تو یہ بھی، یعنی بعض کا یہ والا شروع والا جو سرا ہوتا ہے یہ اس طرح ہوتا ہے اور یہ اس طرح ہوتا ہے، اور بعض کا نیچے اور یہ والا سیدھا اس طرح اس کا سرا ہم بنا دیتے ہیں. تو یہ درمیانی یہ جو گہرائی ہوگی وہ 1 سے 1/2 ہوگی، یعنی 1.5 قط ہوگی. یہ 1 قط ہے، یہ 9 11 یہ 13 اور یہاں پر 11 قط ہے. یہاں پہ جو ہوگی تو یہاں پہ ویسے بھی 2 قط ہے، اور یہ 1 2 3 4 اور یہ 4.5 پہ اس کا جو حصہ ہے پشت ہے وہ لگے گا 4.5، اور یہ 3.5 یہ زمین پہ یعنی نشست کی لکیر پہ یہ حصہ لگے گا 3.5 پہ. 3.5 کے بعد یہ حصہ اوپر نکلنا شروع ہوگا، اور اس طرح یہاں پر قلم موڑ کاٹے گا، اور قلم موڑ کاٹنے کے ساتھ ساتھ یہ جو حصہ ہے تھوڑا سا نیچے، تو یہاں پر 1.25 قط ہے اور یہاں پر نصف قط ہے.
بعض لوگ یہاں پہ نقطہ لگا دیتے ہیں، یہ بھی صحیح ہے، ایک نقطے کے برابر یہ فاصلہ ہونا چاہیے۔ یہاں پہ یہ جو بتا دیا کہ یہ بھی ایک قط مربع، اور یہاں پر یہ خم یہ لازمی ہے، اور یہ باہر سے اس طرح اور اندر سے پیالہ نما، یہ جو بتا دیا کہ یہ تقریباً 1/3 ہے، اور یہ گہرائی جو ہے وہ نصف قط ہے، اور یہ بھی نصف ہے، اور یہ 3/4 حصہ ہے، اور یہ بھی 3/4 سے ہے، اور یہاں سے اگر اس کی تو یہاں پر بھی اس کے ساتھ 1 قط پیمائش ہونی چاہیے، تو یہاں پہ یہ 2 قط کے بعد اس کا پندہ لگے گا یہاں پہ۔ البتہ یہاں پہ اس کی باقی جو پیمائش ہوگی وہ 2/2 اور یہاں پر مکمل قط لگے گا، یہ جو حصہ نصف کے بعد مکمل قلم لگے گا اور خط لگے گا۔ تو یہ اس کی ساری تفصیل تھی جو آپ کے سامنے ہم نے بیان کر دی ہے۔ ہم نے بتا دیا کہ اس طرح بنایا جاتا ہے اور پھر اس طرح بنایا جاتا ہے، وہ تو قلم کے ساتھ ہم نے بتا دیا۔ البتہ کٹ پین کے ساتھ یہ طریقہ کار تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے، تو یہاں پر ہم نے اس پہ پریکٹس کرنی ہے، اور اس کو مراحل میں ہم نے اس کی تقسیم کرنا ہے۔ ہم نے پہلے قلم کو ترچھا رکھنا ہے، اور ترچھا رکھنے کے بعد تھوڑا سا ڈھیلا استعمال کرنا ہے، جہاں پہ لفظ پتلا ہو تو وہاں پر ہم نے قلم کو ڈھیلا استعمال کرنا ہے۔ یہ مرحلہ طے کرنے کے بعد پھر یہاں پر یہ بنانا ہے، اور پھر یہ بس یہ نزدیک اس کو بنانا ہے، اور پھر یہاں پر یہ بنانا ہے۔ اب جس طرح میں بنا رہا ہوں، ایک مرحلہ بنا دیا، پھر اس کے بعد یہ بنا دیا، پھر اس کے بعد یہ۔ اس پہ زیادہ پریکٹس کرنی ہے، جیم پہ بھی زیادہ پریکٹس کرنی ہے، اور اس طرح با جو ہے اس پہ بھی پریکٹس کرنی ہے۔ اور مارکر کا بھی یہ طریقہ ہے، تو اس کو زیادہ پتلا بنانا ہے، اور یہاں پر اوپر کا نوک زیادہ استعمال کرنا ہے۔ یہ دیکھیے یہاں پہ یہ بنا دیا، پھر اس کے بعد اس کے ساتھ یہ بنا دیا، یہ ایک شاخ نکالنا ہے، یا یہ سمجھ لیں کہ اس کا سینگ نکالنا ہے، اس طرح یہ والا۔ پھر اس کے بعد آپس میں اس کو ملانا ہے، یا نہیں ملانا ہے، بس اس کا نیچے اس کے ساتھ یہ لگانا ہے، کٹ لگانا ہے، اور پھر یہ، اور پھر یہ والا۔ چاہے چھوٹی با بنانی ہے یا لمبی با بنانی ہے، تو اس طرح اس کو ہم کھینچیں گے، یہ آرام سے۔ بال پین کے ساتھ بھی یہ طریقہ ہے، بال پین سے تو اس سے بھی آسان ہے۔ یہاں پر بس یہاں پہ چھوٹا بنانا ہے، جیم چھوٹا بنانا ہے، اور پھر اس کا یہ بنانا ہے، پھر اس کے بعد یہ، یعنی مراحل اور تقسیم ایک ہی شارٹ میں نہیں بنانی ہے۔ بس خطاطی میں بنیادی اصول جو ہے، جو میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں آپ کو، وہ یہ کہ سپیڈ یہاں نہیں چلتی ہے، یہاں آرام سے آپ نے سپیڈ کم کرنی ہے، اور پھر آرام سے آپ نے سپیڈ کو زیادہ کرنا ہے، اور خاص کر دوسرے قلم کے ساتھ۔ لیکن اگر بڑے قلم کے ساتھ ہے، لکڑی کے ساتھ ہے، بانس کے ساتھ ہے، تب بھی اس میں آپ نے سپیڈ کو زیادہ نہیں بڑھانا ہے، بلکہ آرام سے کوشش کریں کہ یہ سپیڈ کم کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔